نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے تصدق سے شیخ الاکبر کی خصوصی روحانی توجہات فیوزات اور ہماری پیر طریقت حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے فیضان نظر سے ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب الاسفار کا چیپٹر نمبر 1 اس کے 2 ابتدائی اسباق آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 کی تیسری قسط ہے، 3rd ایپیسوڈ، تو شروع وہیں سے کرتے ہیں جو آخری ہم نے 2 لائنیں پڑھی تھیں۔ ثم نقول وما منها سفر من هذه الثلاثة الأسفار إلا وصاحبه فيه على خطر إلا أن يكون محمولا كالإسراء فكل من سافر به نجا وكل من سافر من غير أن يسافر به فهو على خطر۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ان تینوں سفروں میں سے جو 3 سفروں پر بیان ہوئے تھے، سفر من عنده، سفر فیہ، سفر الیہ، ان میں سے کوئی بھی سفر ہو تو اس میں صاحب سفر کے لیے کوئی نہ کوئی خطرہ ہے، الا یہ کہ اس کا جو سفر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سفر کے فیوزات سے، اس کی تجلیات سے کوئی تجلی اور اس کے دسترخوان سے کوئی ٹکڑا اگر پالے، کوئی نصیب ہو جائے کسی مسافر کو، اور اس سفر کی ایک جھلک جو ہے اگر وہ عطا ہو جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تو پھر تو خیریت ہے۔ فکل من سافر بہ نجا، پس جس نے اس طریق سے سفر کیا یا جس کو کرایا گیا بلکہ، تو وہ نجات پایا۔ اور وکل من سافر من غیر ان یسافر بہ فہو علی خطر، اور جس کو اس کے علاوہ کسی اور طریق، یعنی اس میں اپنا عزم، ارادہ، اپنی محنت اور اپنا گمان اور اپنی قوت بازو اور اپنی قابلیت پر کسی کا اگر بھروسہ رہا، اور نقش پا جو ہیں بزرگان دین کے، جو شجرہ طریقت کہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں اور شجرہ طریقت کے حساب سے ان کے جو نقش قدوم پر چلا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کسی نے اپنے لیے کوئی راہ متعین کرنے کی کوشش کی تو اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اب آگے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ثم انہ لما کان الوجود مبدأہ علی الحرکۃ لم یتمکن ان یکون فیہ سکون۔ کہتے ہیں چونکہ وجود کی بنیاد حرکت پر ہے تو اس میں سکون کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی وجود یا زندگی جس آبجیکٹ میں، جس ذرے میں، ایٹم میں، جس اینٹیٹی میں ہوگی وہاں حرکت ہوگی۔ وجود حرکت کو اور حرکت وجود کو لازم و مستلزم ہے۔ تو جب تک زندگی ہے، جب تک وجود ہے تو سکون یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے، تب تک حرکت ہے۔ تو ہر شے جو ہے وہ کسی نہ کسی حرکت میں، کسی نہ کسی سفر میں آپ کو نظر آئے گی۔ اب ان سفروں کی پہچان کرائی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک آپ وجود میں، جب تک آپ کا شعور زندہ ہے اور جب تک آپ کے پاس زندگی ہے، سانسیں ہیں، تب تک حرکت تو کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر بھی وارد رہے گی، آپ کے اندر داخلی اور آپ کی شعوری دنیا میں۔ اب ان اسفار کی تمیز کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ کون سے سفر سے بچیں اور کون سے سفر کو اختیار کریں۔ وہ ندا فاضلی کا غالباً ایک شعر بھی ہے نا کہ برسات کا بادل تو دیوانہ ہے کیا جانے، کس چھت سے گزرنا ہے، کس راہ پہ بہنا ہے، کس راہ برسنا ہے، کس چھت سے گزرنا ہے اور کس راہ پہ برسنا ہے۔ اس طرح کا ہے نا کہ وہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ تو انیویٹیبل ہے، اناوائڈیبل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو وہ تو ہے ہی، یعنی اب لازمی ہے سفر اور حرکت۔ اب اس میں اگر پہچان ہو بندے کو، ایک طالب حق کو، تو وہ پھر اس میں اپنے لیے تمیز کر کے متعین کر سکے گا، انتخاب کر سکے گا، اور وگرنہ اس کا زندگی کا اور اس کی جد و جہد کا بہت سا حصہ ضائع ہو سکتا ہے۔ لأنه لو سکن لعاد إلی اصلہ، کہہ رہے ہیں چونکہ وجود کی بنیاد حرکت پر ہے، سو اگر کوئی وجود اگر ساکن ہو گیا اور حرکت چھوڑ دی، لعاد الی اصلی، تو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ وہو العدم،
اور اس کی اصل کیا ہے؟ عدم، کہ پھر وہ موجود ہی نہیں رہے گا. فلا یزال السفر ابدا فی العالم العلوی والسفلی. پس علوی اور علوی یعنی اعلیٰ، بالائی، اور سفلی یعنی زیریں یا پست، نچلی، تمام عوالم میں، عالم علوی میں بھی، اونچے عالموں میں بھی یعنی آسمانوں اور دیگر جو بالائی طبقات ہیں، اور عالم سفلی بھی یعنی جیسا کہتے ہیں نا سفلی علم، تو وہ سفلیت یا سفلی جو ہے وہ پستی سے یعنی حقیر سے، بھاری، گھٹیا، نیچ، اس کی طرف جو نا اس کے معنی آتے ہیں نا. تو عالم چاہے علوی ہوں یا سفلی یعنی اعلیٰ ہوں یا پست ہوں، گھٹیا ہوں، سفر سے کسی کو جو ہے وہ نہیں ہے. تو سفر سب کو لازم ہے. والحقائق الالہیۃ کذالک لا تزال فی سفر غادیۃ رائحۃ. کہہ رہے ہیں اسی طرح حقائق الہیہ بھی ہیں، وہ بھی سفر میں ہیں مسلسل. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، افعال کا نزول، اس کے امر کا جو اجرا ہے، اس کی مختلف شانیں، اس کے حقائق، وہ بھی مسلسل سفر میں ہیں. غادیۃ رائحۃ، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. وقد جاء النزول الربانی الی السماء الدنیا. کہہ رہے ہیں اور اسی طرح تحقیق ہمیں خبر پہنچی ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ہمیں یہ علم اطلاع پہنچی ہے کہ رب تعالیٰ کا بھی نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر. تو یہ اشارہ ہے وہ چند حدیث پاک کی طرف جو 101 حدیث قدسی میں شیخ الاکبر نے تخریج کی ہے، اور اس کے جو شارحین ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی صحیح مسلم میں، تو پھر ہم نے صحیح مسلم بھی اٹھائی، وہاں سے صحیح سنن ترمذی اور صحیح بخاری کے حوالے ملے تو پھر ہم نے ان کو بھی اٹھایا. تو یہ سنن ترمذی جو صحاح ستہ کی تیسرے یا چوتھے درجے کی کتاب سمجھی جاتی ہے بخاری مسلم کے بعد، اس کی کتاب الصلاۃ ہے. کتاب الصلاۃ کا باب نمبر 217 باب ما جاء فی نزول الرب عز وجل الی السماء الدنیا کل لیلۃ. باب اس بارے میں کہ رب تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا، یعنی جو ہمارا پہلا آسمان ہے یہاں تک اس کی تجلیات، اس کے انوار نازل ہوتے ہیں، اس کا قرب کل لیلۃ، ہر رات میں. تو اب اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں عن علی بن ابی طالب و ابی سعید و رفاع الجہنی و جبیر بن مطعم و ابن مسعود و ابی الدرداء و عثمان بن ابی العاص و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحدیث من اوجہ کثیرۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروی عنہ انہ قال ينزل اللہ عز وجل حین یبقى ثلث اللیل آخر. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر رات کے جو آخری پہر ہوتا ہے، وہ یہ کثیر صحابہ سے، کثیر جہتوں سے یہ حدیث روایت ہو کے آئی ہے. تو یہ یعنی ایک طرح کا اس میں تواتر پیدا ہو جاتا ہے. تو رب تعالیٰ ہر رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے نا، آخری تیسرا حصہ، 3 اگر تہائیاں کر لیں تو اس کا جو تھرڈ لاسٹ جو 1/3 ہے، پہلا 1/3، سیکنڈ 1/3 یعنی 33%، 33%، یہ آلموسٹ 99 کچھ % بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس طرح سے جو آخری پہر ہے، آخری جو اگر آپ کی سمجھ لیں کہ آپ کی 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے کی آپ 3 پہر لگا لیں، تو جو آخری 3 گھنٹے کا پورشن ہے، اور اگر 6 گھنٹے کی رات ہے کسی جگہ میں تو 2 گھنٹے کے 3 لگا لیں. تو جو آخری 2 گھنٹے ہیں صبح طلوع فجر سے پہلے، اس میں پھر ہوتا کیا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے، اور کیا اس کی طرف سے صدا اور کیا پکار ہے اور کیا آفرز ہیں، وہ ہم صحیح مسلم سے دیکھ لیتے ہیں. کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرها، اس کا باب نمبر 24 ہے، حدیث نمبر 168 ہے. باب کا نام ہے باب الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل والاجابۃ فیہ. کہہ رہے ہیں باب اس بارے میں کہ دعا اور ذکر کی ترغیب کے بارے میں، کہ آخر شب یعنی رات کے آخری پہر میں کثرت سے دعا اور ذکر کی ترغیب، والاجابۃ فیہ، اور اس کی قبولیت کا یقین ہونا کہ اس میں قبولیت کتنی بڑھ جاتی ہے.
تو عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نازل یعنی نزول فرماتا ہے، اردو زبان میں آپ کہیں گے کہ نیچے اتر کے آتا ہے. یہ سب تشبیہ استعارہ، یعنی اس کے انوار، اس کے تجلیات، وہ تو نہیں آتا، اس کے ہاتھ پاؤں اور وہ سیڑھیاں نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہ کتنا قریب رات کو ہوتا ہے، تو تم رات کو محسوس کیا کرو. کل لیل، ہر رات میں الی السماء دنیا، آسمان دنیا تک، یعنی بالکل زمین والوں کے بالکل قریب کے جو آسمان ہے پہلا، یہاں تک. حین یبقی ثلث اللیل الآخر فیقول، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر رہ جائے. یعنی ہر رات میں وہ آتا ہے، لیکن جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے، جب لاسٹ جو تہائی ہے اس کی، تھرڈ لاسٹ پورشن جب وہ شروع ہوتا ہے، فیقول، تو اس وقت وہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھے پکارنے والا تو میں اس کی دعا قبول کروں، اس کو جواب دوں. ومن یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں. ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کوئی ہے جو مجھ سے اس وقت مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 1145 پہ، تو ایک دفعہ برکت کے لیے، چونکہ جب حدیث کہیں صحیح بخاری میں آ جائے تو علم حدیث کے جو طلباء ہیں، شائقین ہیں، وہ پھر لازمی سمجھتے ہیں کہ اس کو وہاں سے ضرور پڑھا کریں. صحیح بخاری میں ہے کتاب التہجد، اور کتاب التہجد میں حدیث نمبر 1145 ہے. کتاب التہجد کا باب نمبر 14 ہے، باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل، کہ رات کے آخری پہر کی دعا اور نماز، یعنی نفل یا تہجد کے بارے میں. حدیث وہ لے کر آئے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ. وہی حدیث، وہی عبارت. یہ پھر صحیح بخاری میں 3 جگہ آئی ہے، تو 6321 پر بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. 6321 باب الدعاء نصف اللیل، وہی حدیث کی عبارت ہے، اور کتاب الدعوات یعنی دعاؤں کے باب میں ہے. تو اس طرح یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہو گئی. تو اس طرف اشارہ ہے کہ ہر رات نزول ربانی ہوتا ہے الی السماء دنیا، آسمان دنیا پر. وقد جاء الاستواء الی السماء علی ما یعطیہ التنزیہ والنفی المماثلہ، اور کہہ رہے ہیں اسی طرح تنزیہ کے مطابق، یعنی وہ تمام تر تشبیہ تمثیل سے اور اس سے پاک ہے، احدیت مجردہ جو ہے اس کے مطابق، اس کی سبحانیت، تقدیس و تنزیہ کے مطابق، بغیر مماثلت، بغیر تشبیہ کے، صرف انسانی عقل، انسانی شعور کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی طرف سے یہ بھی خبر آئی ہے الاستواء الی السماء علی ما، کہ اس نے آسمان پر استواء فرمایا، اس کے آسمان پر قائم ہونے کی بھی خبر ہے. بہرحال اس کو ہم زیادہ نہیں وہ کرتے، چونکہ متشابہات میں سے، اور اس پر چونکہ محدثین کے ہاں بعض بڑے یعنی اعتقادی نوعیت کے اختلافات بھی رہیں، تو ہم اس سے بس گزر جاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ فَلَا تَزَالُ الْأَفْلَاقُ دَائِرَةٌ بِمَنْ فِيهَا لَا تَسْكُنُ. کہہ رہے ہوں جہاں تک عالم علوی کا تعلق ہے، تو یہ افلاق یعنی آسمان جو ہیں اور جو کچھ ان میں ہے، ہمیشہ سے دائروں میں گھوم رہے ہیں. دائروں بمن فیہا لا تسکن، اور رکتے نہیں. ولو سکنت بطل الکون وتم نظام العالم وانتہا، اور اگر یہ رک جائیں بطل الکون، تو کائنات برباد ہو جائے، باطل ہو جائے. بطل یبطلو یہ کرم یکرمو کے باب سے ہے. وتم نظام العالم وانتہا، اور عالم کا نظام جو ہے، کائنات کا نظام جو ہے، یہ مکمل ہو جائے اور انتہا کو پہنچ جائے، اپنے انجام کو پہنچ جائے. تو یعنی کہ یہ سب جو ہیں حرکت میں ہیں، دائروں میں گھوم رہے ہیں، اور سکون نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے خیالات اور تمہاری عقل اور تمہاری خواہشات اور تمہارے عزائم، مطلب یہ سب کچھ یہ انسان کے اندر بھی ہے نا، عالم علوی یعنی عقل، دماغ کا جو پورشن ہے، یہ ہمیشہ سے دائروں میں گھومتا رہتا ہے. یعنی ہر شے کو یہ چاہتا ہے، اور جب اس کو پا لیتا ہے تو پھر اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر اس کا وہ
ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی جو اس سے جو لذت مل رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے بتائے جا رہے ہیں. وہ سباحت الکواکب فی الافلاک سفر لہا. اور کہتے ہیں اسی طرح جو الکواکب یعنی ستاروں یا سیاروں کا فی الافلاک اپنے آسمانوں میں یا دائروں میں اپنے آربٹس میں گھومنا جو ہے سباحہ جو آیت ہے نا قرآن کی سورہ یاسین کو کل فی فلک یسبحون، تو سباحہ سے ہے نا اس یسبحون مضارع کا صیغہ. تو کہتے ہیں کہ سباحۃ الکواکب فی الافلاک سفر لہا. اور ستاروں سیاروں کا سفر کیا ہے؟ وہ ان کا اپنے افلاک میں یعنی اپنے طے شدہ مداروں میں گھومنا، وہ ان کا سفر ہے. آگے اس کو سبسٹینشیٹ کیا ہے، اس کی تائید میں وہ قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں سورہ یاسین کی والقمر قدرناہ منازل، یعنی اور چاند اس کی تو ہم نے یعنی منزلیں مقرر کر دیں. وحرکات الارکان الاربعہ، اسی طرح 4 عناصر جو ہیں ارکان اربع ان کی حرکات. 4 عناصر انسان کے اندر بھی ہیں، بلغم، سودا، صفرا اور دم یعنی خون. یا جو مٹیریل فزیکل ورلڈ ہے اس میں آگ، مٹی، ہوا، پانی. تو آگ، مٹی، ہوا، پانی کو آپ عناصر اربع ارکان اربع لے لیں، یا انسان کی داخلی کائنات میں جو 4 اس کے جو آرگینک فلوئڈز ہیں، وائٹل فلوئڈز ہیں، ان کی آپ حرکات کو لے لیں، ان کے آنے جانے کو، ان کے بہنے کو، ان کے رکنے کو یعنی کہ مومنٹیرلی رکنے کو. اور یہ سب جو ہیں تو یہ سب جو ان کی حرکات ہیں یہ سب بھی اسی پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہر شے سفر میں ہے، ہر شے حرکت میں ہے. اور وجود مائکرو ہو یا میکرو ہو، کسی بھی سطح پر وجود کو، زندگی کو سکون نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ وہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ڈائنامک رہے گی، پروگریس کرے گی. تو اے عارف، اے طالب، تو بھی اپنی سوچ میں، اپنے طرز فکر میں، طرز تبلیغ میں اور طرز تصوف میں ہمیشہ ڈائنامک رہے، پروگریس کرے. تیرے لائف میں فیزز، ارتقاء، ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ڈائنامزم اور پروگریشن نظر آنا چاہیے. اگر تو پروگریس نہیں کر رہا اور متحرک نہیں ہے تو پھر تو یعنی کہ تیری ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، مانوی ڈیتھ، اور تو روحانی اس سے ڈیتھ سے ہمکنار ہے، پھر عرفانی ڈیتھ یا روحانی ڈیتھ سے. وحرکات المولدات فی کل دقیقۃ والتغیر والاستحالات فی کل نفس. کہہ رہے ہیں اسی طرح مولدات، یہ حاشیے میں لکھا ہے مولودات. مولدات یعنی کہ انسان کو زندگی دینے والے سبسٹینسز، جس میں سیمن ہے، سپرم ہے، ایگ ہے، اووم ہے، زائگوٹ ہے. تو یہ جو یا سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہے، تو یہ وہ چیزیں جو مولدات ہیں، یا مولودات یعنی پیدا ہونے والی چیزیں، جو بچے نئے پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں حرکات دیکھو نا، مولود جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں بھی حرکت ہے، اور جب وہ فلوئڈ کی شکل میں تھا تو فلوئڈ بھی متحرک تھے. تو حرکت ہی حرکت ہے، ہر جگہ سفر ہی سفر ہے. فی کل دقیقۃ یعنی ہر سیکنڈ میں ایک سیکنڈ حرکت کر رہے، آگے بڑھ رہے ہیں نا. سیریل ٹائم میں ہم رہتے ہیں نا، یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل. تو ایک سیکنڈ میں حرکت ہے، ایک سیکنڈ کے اندر مائکرو سیکنڈز اور نینو سیکنڈز میں حرکت ہے. ایک سیل میں، ایک ایٹم میں، اس کے اندر الیکٹرانز، پروٹونز کے اندر ہر کسی میں حرکت ہے، ہر کسی میں سیر ہے، ہر کسی میں سفر ہے. والاستحالات فی کل نفس، اور اسی طرح ہر سانس میں تغیر اور استحالات. استحالہ بھی باب استفعال سے، یہ بھی ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا، یہ بھی تغیر اور حال کو یعنی کہ احوال کی تبدیلی کو اور تغیر کو یہ اپنا یعنی کہ اس طرف دلالت کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے. فی کل نفس، ہر سانس میں، ہر سیکنڈ میں. وسفر الافکار فی محمود و مذموم، اور اسی طرح افکار کا یعنی خیالات کا محمود میں اور مذموم میں سفر کرنا. کہ خیالات جو ہے وہ انسان کو خیالات سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سوئنگ کرتے ہیں. کبھی محمود خیال یعنی اچھے خیالوں میں جاتے ہیں، اور کبھی یہ مذموم یعنی برے خیالوں میں. یعنی اچھے خیالوں میں کیا؟ جب تو خود سے جدا کر کے اس کے خیال میں رہتا ہے، یا اس کے خیال میں، اس کی نیت میں، اس کی رضا میں کچھ کرتا ہے، تو وہ محمود خیال میں جا رہا ہے، اگرچہ کہ وہ کوئی دنیاوی سیکولر عمل ہی کیوں نہ ہو. اور جب وہی شخص اپنے خیال میں جو ہے وہ خود غرضی، خود پسندی کے تو چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ کر رہا ہو،
چاہے وہ بظاہر نیکی تقوی کا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، معروف کام ہی کر رہا ہو، مگر چونکہ کر وہ اپنی سفلی ذات کے لیے، مذموم ذات کے لیے کر رہا ہے، اور اعلیٰ کو اور علو مقصد کو اس نے نصب العین کو بلند کرنے سے وہ دور ہو گیا، تو اب اس کی جو فکر افکار ہیں وہ مذموم میں، یعنی کنڈیمڈ میں، ٹھیک ہے نا، کرنج وردی جو ہیں ان میں جا کے وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ فراؤنڈ اپاؤن خیالات میں جا رہا ہے، تو یہ سب یعنی کہ فراؤن میں یا پلیجریبل یا پلیزنگ اور پلیزنٹ خیالوں میں جا رہا ہے، یہ سب افکار جو اس کے ٹریول کر رہے ہیں یہ بھی سفر ہے، اور اس سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ افکار کا بھی آپ نگہبانی کریں، نگرانی کریں، کہ ان کو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان کو محمود افکار میں یعنی پسندیدہ افکار میں۔ وَسَفَرُ الْأَنفَاسِ مِنَ الْمُتَنَفَّسِ، اور اسی طرح ہر متنفس یا ہر سانس لینے والے، ہر جاندار، ہر لیونگ بینگ، لیونگ آرگینزم کے اندر انفاس کا سفر، سانسوں کا سفر، یعنی اس کو ایسے ہی فور گرانٹیڈ لیا ہوا تم نے کہ سانسیں آ رہی جا رہی ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ سانس کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں؟ ایک دفعہ سانس بند کر کے دیکھو تو ایک سانس کی تمہیں قدر آئے۔ وہ لوگ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، آکسیجن پر ہیں، مصنوعی سانس پر، ریسپریٹری سسٹمز پر ہیں، DRS یا کیا کہتے ہیں جو بھی ہوتی ہے اس پہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو سانس کی قدر کیا ہے۔ تو یہ سانسوں کا آنا جانا جو ہے، اس ایک ایک سفر میں ایک پیغام آ رہا ہے جا رہا ہے، تو ہر متنفس کو چاہیے کہ اپنی سانسوں پر غور کرے۔ اسی سے صوفیہ کرام نے وہ مشق لی ہے، جو اپنے جو نوارد جو طلباء ہوتے ہیں رائے طریقت کے، جو سالکین نئے لوگ جب طلباء آتے ہیں تو ان طالبوں کو دیتے ہیں پاس انفاس یعنی سانس کا ذکر یا سانس کا مراقبہ، کہ اپنے سانس پر غور کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاؤ، یا رات کو وہ جو یوگا والے بھی کرتے ہیں کہ چاکرا کی وہ پوزیشن بنا کے اپنے سانس پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ سانس میں غور و فکر جو ہے نا، ہر سانس میں، وفی انفسکم افلاطون، میں تمہاری سانسوں میں ہوں، تو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ سانس بڑی بہت پاورفل چیز ہے اور بڑی چیز ہے، اس کے قرب، اس کے دھیان میں یکسوئی، اس کے نروان، اس کے عرفان کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام بدھزم اور جتنے بھی یہ سکھزم، جینزم میں بھی جو صوفیزم کے سے ملتے جلتے کچھ کانسیپٹس ہیں، یا کرسچینٹی میں جو رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے، سب میں بہرحال سانسوں کی قدر، سانسوں کی مالا پہ سمرو میں پی کا نام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سانسوں کی مالا کا خیال کرنا اور اس پہ پی کا نام جو ہے وہ جپنا، یہ تقریباً ہر سادھو، اوتار اور ہر یعنی کہ اس میں یہ فلاسفی اور یہ میتھڈالوجی، یہ میکینزم موجود ہے۔ تو جو اہل طریقت، اہل معرفت، اہل شریعت، اہل حقیقت ہیں، ان کے ہاں تو بطریق اولیٰ انفاس کا جو ہے وہ پاس کیا جائے گا، یعنی لحاظ اور ان کی آنر کیا جائے گا، ڈگنیٹی ان کی ڈگنیفائی کیا جائے گا، اپنی سانسوں کو، اپنے وجود کی قدر کی جائے گی۔ اور سفر الابصار فی المبصرات یقظۃ و نوما، اسی طرح آنکھوں کا یا بصارت کا، دیکھنے کا جو بینائی ہے، اس کا مبصرات نظر آنے والی چیزوں میں جاگتے اور سونے کے دوران، نیند کے دوران اور جاگنے کے دوران سفر کرنا۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو ہماری نظر سے روشنی سفر کر کے جاتی ہے آبجیکٹ پر، ناظر کی نظر جاتی ہے منظور پر، اور وہ منظور پرسیو ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ناظر منظور، یہ باصر اور مبصر کا جو تعلق ہے، یہ بھی سفر ہے، سفر یہ نظر کا آنا جانا۔ اور اسی طرح وہ مبصرات جو ہمیں نوم میں یعنی خواب میں بطریق رویا نظر آتے ہیں، تو خواب میں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، بینائی تو پھر بھی کام کر رہی ہوتی ہے، کتنا کچھ دیکھ لیتے ہیں ہم، امریکہ، یورپ، کینیڈا کا سفر کر لیتے ہیں، حج کر کے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، دوستوں سے مل لیتے ہیں، بچپن کے دوست، 50 سال پہلے کے واقعہ کوئی دیکھ لیتے ہیں خواب میں، کیا کچھ نہیں خواب میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھاتا۔ تو یہ آنکھوں کا، نظروں کا مبصرات میں یعنی دکھائی دینے والی اشیاء میں سفر، وہ دکھائی دینے والی اشیاء جو ہمیں زندگی اپنا جو دن بھر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اپنے بیوی بچوں، دوستوں، ماں باپ کی صورت میں، کاروبار روزگار، رزق کی صورت میں، یا پھر وہ جو ہمیں باطنی آنکھ سے نظر آتی ہیں، یا وہ جو ہمیں خوابوں میں دکھائی دیتی ہیں، تو یہ تمام اسفار ہیں۔ وعبورها من عالم الى عالم بلا اعتبار،
اور اسی طرح آنکھوں کا یا قوت تخیل کا، قوت باصرہ یا متخیلہ کا غور کرنا، عبرت حاصل کرنا، اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں نشانیوں کے لیے، غور و فکر کے لیے آنا جانا، یہ سب سفر، اسفار. تو یہ عبادت کرنے والوں، زاہدوں، راہ حق کے طالبین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خالی نفلی مجاہدوں، عبادتوں پر زور نہ دو، عبرت حاصل کرنے پر اور چیزوں کو محسوس کرنے پر، اپنی سانسوں کی قدر پر اور خیالات کے محمود اور مذموم ہونے پر، ان سب چیزوں پر بھی غور کرو. اے زاہدو، اے عابدو، اے مسلمانوں، اے مومنو، اس پر بھی غور کرو. یہ سب تمہارے لیے ہے. یہ سب پر غور کرو گے تو ایک انسان کامل، ایک مومن کامل بنے گا. وَهَذَا كُلُّهُ سَفَرٌ بِلَا شَكٍّ عِندَ كُلِّ عَاقِلٍ. اور فرمایا یقیناً یہ تمام عقل رکھنے والوں کے لیے یہ سب چیزیں سفر ہیں. یہ سب چیزیں سفر ہیں مگر عقل رکھنے والوں کے لیے. تو اے عقل رکھنے والوں، ان اسفار پر، ان سفروں پر غور کرو. اور یہ بھی غور کیا کرو جو حدیث میں ہے نا کہ مومن کا 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یعنی اس کا جو تھاٹ ہے، اس کا جو مطمئن نظر ہے، اس کا جو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ اگر کل سفلی تھا تو آج اس سے ایک درجہ علوی اعلیٰ ہو گیا ہوگا. اگر آج یہاں تھا تو کل ایک اور درجہ پروگریشن. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فیضان جو ہے وہ اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. تو اس کا ایمان، اتقان، عرفان اور تسلیم و رضا، تعلق باللہ، محبت باللہ، محبت فی اللہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ سفر کرتی ہوئی پروگریشن میں، ڈائنامزم میں نظر آنی چاہیے. اور اگر یہ گروتھ، ڈیولپمنٹ، پروگریس اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ ترقی ہمارے افکار میں، خیالات میں، عقائد میں، نظریات میں، احوال میں اگر نہ ہے تو پھر ہمیں بہت سیریس ریکنسیڈریشن کی ضرورت ہے. ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے احوال پر. تو اللہ تعالی ہمارے حالوں پر نظر رحمت فرمائے اور ان عرفاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق ڈھلنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کا شکر گزار بنائے، ان کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، ان کو ہمارے لیے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے مہربانی اور احسان اور ترس جو ہے کا جذبہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی ہمارے لیے پیدا فرما دے، تاکہ ان کی نگاہ رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.